قیدیوں کا دمشق میں داخلہ۔ بنی امیہ کی آرزوئیں بر آئیں، یزید کے دل کی سب سے بڑی خلش دور ہوئی تھی۔ دمشق میں چراغاں ہوا، بازار سجائے گئے، عوام کے لیے حکم تھا کہ عید منائیں۔ شہر میں ہر طرف چہل پہل تھی، ہر طرف مسرت و سرور اور جشن ہی جشن تھا۔ علامہ مجلسی نے کتب معتبرہ سے روایت نقل کی ہے کہ سہل بن سعد نے بتایا کہ میں ایک سفر کے سلسلے میں اس دن دمشق پہنچا جس دن سرائے شہداء ماں اہل حرم دمشق میں پہنچائے گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ تمام بازار سجائے گئے ہیں، جگہ جگہ آئینہ بندی کی گئی ہے، خوش رنگ پردے ٹانگے گئے ہیں، لوگ نئے نئے کپڑے پہنے گانے بجانے میں مصروف ہیں، ہر طرف نعرۂ طبل و چنگ و رباب کی صدائیں آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید آج اہل دمشق کی کوئی عید معلوم ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں سے میں نے سوال کیا، تم لوگوں کی آج کوئی ایسی عید معلوم ہوتی ہے جس سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، اے شیخ تم شاید مسافر ہو۔ میں نے کہا، ہاں میں مسافر ہوں اور تمہارے نبی کا صحابی سہیل بن سعد ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے سہیل، ہمیں تعجب ہے کہ آسمان سے خون کیوں نہیں برستا، زمین تباہ کیوں نہیں ہو جاتی؟ سہیل نے کہا، یہ کیوں؟ تو ان لوگوں نے کہا، یہ جشن، یہ خوشی صرف اس لیے ہے کہ حسین بن علی کا سر بطور ہدیہ یزید کے لیے لایا گیا ہے۔ سہیل نے کہا، تو کیا یہ لوگ سر فرزند رسول کے لانے کی خوشی منا رہے ہیں؟ اچھا یہ لوگ کس دروازے سے داخل شہر ہوں گے؟ انہوں نے بتایا کہ باب الصاع سے داخل ہوں گے۔ سہیل کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر جلد جلد باب الصاع پر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جھنڈے بلند کیے آ رہے ہیں۔ ناگاہ میری نظر ایک سوار پر پڑی جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جس پر ایک سر نصب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھا، اور کچھ عورتوں اور بچوں کو دیکھا کہ شتران بے کجاوہ پر سوار ہیں۔ میں ایک بچے کے قریب گیا، اس سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس بچے نے جواب دیا، میں سکینہ دختر حسین ہوں۔ سہیل نے عرض کی، بی بی میں آپ کے جد کا صحابی ہوں، آپ مجھ سے کوئی خدمت لینا چاہیں تو فرمائیں۔ بچے نے کہا، اس شخص سے جو میرے پدر بزرگوار کا سر علم کیے ہوئے ہے کہہ دو کہ وہ ہم لوگوں سے کچھ آگے ہو جائے تاکہ یہ لوگ اس سر مبارک کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ہمارے چہرے ان لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ کاش وہ حرم رسول کی اس قدر بے حرمتی نہ کرتے۔ سہیل کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس پہنچا اور کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم 400 دینار لے کر میری ایک حاجت پوری کر دو؟ اس بندہ زر نے پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ سہیل نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ تم اس سر کو ان بیبیوں کے پاس سے ہٹا کر آگے لے جاؤ۔ سہیل کہتے ہیں کہ اس بدبخت نے مجھ سے 400 دینار لے کر سر مبارک حسین کو وہاں سے ہٹا دیا۔ منہال سے قطب راوندی نے روایت کی ہے، انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں نے سر مبارک امام حسین کو دیکھا کہ نوک نیزہ پر بلند ہے اور سر کے آگے آگے ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب وہ شخص آیہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا پر پہنچا، منہال نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے خود سنا کہ سر مبارک امام حسین نے زبان فصیح میں فرمایا کہ میرا واقعہ اصحاب کہف سے عجیب تر ہے۔ کامل بہائی میں ہے کہ راہ کوفہ و شام میں جتنے دیہات اور قصبات تھے ان سب میں اہل بیت کو تشہیر کیا گیا، اور جب دروازہ دمشق پر پہنچے تو اس کے باہر اس قافلے کو محض اس لیے 3 روز تک روکا گیا کہ تمام شہر میں آرائش مکمل ہو جائے اور ہر کوچہ و بازار پورے طور پر آئینہ بند ہو جائے۔ ہزاروں آدمی طبل و بوق و چنگ و رباب لیے بیرون شہر آئے، کچھ لوگ رقص کر رہے تھے، کچھ گا رہے تھے، ہر شخص ہاتھوں میں مہندی اور آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے تھا۔ مجمع کی کثرت سے بیرون شہر دمشق ایک قیامت برپا تھی۔ صبح کے وقت قافلہ اہل بیت کو داخل دمشق کیا گیا۔ بازاروں میں اس قدر بھیڑ تھی کہ کہیں زوال کے وقت تک یہ لوگ قصر یزید کے سامنے پہنچے۔ اہل دمشق کی جہالت و بے خبری، سوائے چند مخصوص لوگوں کے عوام میں سے اکثر لوگوں کو حقیقت حال کا کچھ علم نہ تھا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق کے بازاروں سے گزر رہا تھا تو ایک شخص نے جناب زین العابدین علیہ السلام سے کہا، اے فرزند حسین کہو فتح کس کی ہوئی؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ فتح کس کی ہوئی تو نماز کے اوقات میں جب اذان و اقامت کہو اس وقت معلوم کر لینا کہ فتح کس کی ہوئی اور شکست کس کی ہوئی۔ حالات و وقائف بتاتے ہیں کہ دمشق ہی کیا پورے شام کی عوام کو معرفت آل رسول سے بہت دور رکھا گیا تھا۔ سوائے چند خواص کے عام لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ یہ سر کن اولیاء اللہ کے ہیں اور یہ اسیر کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سر باغیوں اور خارجیوں کے ہیں اور یہ اسیر ان کے اہل بیت ہیں۔ چنانچہ قیدیوں کا ایک قافلہ جب جامع دمشق کے دروازے پر پہنچا تو ایک بوڑھے شامی نے قریب آ کر کہا، الحمدللہ تمہیں خدا نے قتل کیا اور ہمارے شہروں کو تمہارے مردوں سے نجات دلا کر راحت بخشی، اور یزید کو تم پر مسلط کیا۔ جب پیر مرد نے اپنے کلام کو تمام کر لیا تو بیمار کربلا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور نحیف آواز میں فرمایا، اے شیخ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت نے فرمایا، تو نے یہ آیت پڑھی ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں نے آیت پڑھی ہے۔ اس پر بیمار امام نے فرمایا، وہ لوگ ہم ہی ہیں۔
جن کی مودت اجر رسالت قرار دی گئی ہے۔ بوڑھا یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ حضرت نے اس کے بعد کہا، تو نے یہ آیت پڑھی ہے وَآتَ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، یعنی اپنے قرابت دار کو اس کا حق دے دو؟ اس نے کہا، ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ وہ لوگ ہم ہی ہیں جن کے لیے رسول کو حکم ہوا تھا کہ ان کا حق ادا کر دو۔ پیر مرد کو سخت حیرت تھی اور وہ بڑی سوچ میں پڑ گیا۔ حضرت نے فرمایا، اے شیخ، تو نے یہ آیت بھی پڑھی ہے وَأَعْلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ؟ کہا، ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ کہا، وہ ذوی القربہ ہم ہی ہیں جن سے زیادہ تمہارے رسول سے قریب تر کوئی نہیں ہے، اور ہم ہی اس آیت کے ذریعے خمس کے حقدار ہیں۔ شیخ نہایت حیرت و تعجب سے حضرت کو دیکھ رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا، اے شیخ، یہ آیت بھی پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہا، ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ حضرت نے فرمایا، وہ اہل بیت رسول ہم ہی ہیں جن کی طہارت کی اللہ نے شہادت دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھا دہاڑے مار مار کر رونے لگا اور نہایت پشیمانی کے عالم میں اپنے سر سے امامہ پھینک کر آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہنے لگا، خدا بندہ، میں دشمنان آل محمد سے، خواہ وہ جن ہوں یا انس۔ اور اس کے بعد نہایت ندامت کے ساتھ امام زین العابدین سے کہنے لگا، کیا میں اگر توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس شیخ نے توبہ کی اور حضرت نے اس کے لیے دعا کی۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس پیر مرد کو گرفتار کرا کر قتل کرا دیا۔ اہل بیت کے اس طرح دمشق میں داخلے سے یزید بے انتہا خوش تھا۔ وہ ان قیدیوں کے تماشے کے لیے اپنے اس محل کے بالا خانے پر جا کر بیٹھا جو مقام جبرون میں تھا۔ جس وقت اس نے سرحۂ شہداء کو علم دیکھا اور اہل بیت رسول کو بذلت و خواری اسیر ہو کر آتے ہوئے دیکھا تو دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اور سروں کا یہ سایہ جبران کے ٹیروں پر پڑا تو کوا کائیں کائیں کرنے لگا۔ میں نے کہا، تو خواہ بول یا نہ بول، میں نے تو رسول سے اپنے قرضے چکا لیے۔ یہ دونوں اشعار واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اس نے یہ شے اپنے دادا سے وراثت میں پائی تھی، اور خاندان کے ماحول نے اس کے دل میں آل رسول سے عداوت پیدا کی تھی۔ اس کا دادا رسول اسلام کو زیر کرنے سے قاصر رہا تھا۔ اس کے دل میں اس بات کا سخت احساس تھا جو چاہے نشیہی کے باعث ہو، مگر بالآخر ظاہر ہو کر رہا، اور اس نے اپنے دل کی آگ یہ کہہ کر بجھا لی